اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے نا، وہ ذات اگر چاہے تو کسی کو بلائے، وہ ذات چاہے تو کسی کو نہ بلائے، مگر قربان جائیں اس ذات کی رحمت کے کہ ہر وہ بندہ جو صرف اپنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرتا ہے، اسی کے لیے محبت کرتا ہے، اسی کے لیے لوگوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اسی کے لیے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اسی کی رضا کے لیے لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے، اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ صرف میری عظمت کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں، حالانکہ اللہ کی ذات دیکھ بھی رہی ہے۔ قیامت کے دن سارا منظر ہی اللہ کے سامنے ہوگا نا، مگر پھر بھی بلا کر لوگوں کے سامنے ان کو بلا کر ان کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری عظمت کی خاطر محبت کرنے والے آج کہاں ہیں، آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دے دوں، کیونکہ آج میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے دوسری بستی میں جا رہا تھا، بستی دور ہوگی، سفر پر جا رہا تھا اپنے دوسرے بھائی کو ملنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے میں ایک فرشتہ بھیج دیا، اور فرشتے کو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ جا ذرا میرے اس بندے کا انٹرویو کر کے آ۔ فرشتہ اس بندے سے ملاقات کے لیے آیا، جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا نا، فرشتے کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو فرشتے نے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ فلاں بستی میں میرا بھائی رہتا ہے، تو میں اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملنے کا ارادہ ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ تو کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے کہ اس احسان کی تکمیل کرنا مقصود ہے، اس کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں جناب، احسان تو میرا کوئی نہیں ہے۔ تو کیوں جا رہے ہو اس سے ملنے کے لیے؟ تو کہنے لگا میں اس کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے اس کو جواب دیا کہ اگر تو اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے تو میں بھی تیرے پاس اسی اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام لے کے آیا ہوں، اسی پروردگار نے تجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ جا کے میرے بندے کو پیغام دے کہ اگر تو اس شخص سے محض اللہ کے لیے ہی چونکہ محبت کرتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی تو اس سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف دھیان ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا حاضر ہونے کے لیے چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، حیا علی الصلاۃ آتی رہے آواز، حیا علی الفلاح آتی رہے آواز، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں نکلتا، مگر قربان جائیں اس کی رحمت کے، وہ ذات کتنی غفور الرحیم ہے۔ وہ ذات ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے تو پھر میں تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، یعنی کہ میری رحمت تیزی کے ساتھ، میری بخشش، میری مغفرت، میری رحمت تیزی کے ساتھ اس بندی کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے کہ کچھ اور بھی چاہیے؟ وہ عرض کریں گے الہ العالمین، کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی؟ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پردہ اٹھا دے گا، انہیں اپنے پروردگار کے دیدار سے بہتر کوئی چیز ملی نہیں ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے اس کی دلیل کے لیے ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے نیک جزا ہے، بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان کی ملاقات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو فرمانے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے ایک بازار میں اکٹھا کر دے۔ جناب سعید کہنے لگے کہ کیا جنت میں بھی کوئی بازار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں،
اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے عملوں کی برتری کے لحاظ سے مراتب اور مرتبے حاصل کریں گے، اور دنیا کے جمعہ کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عرش بھی ظاہر فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم سورج اور 14ویں کے چاند کو دیکھنے میں بھی کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح تم اپنے پروردگار کے جلووں میں بھی کوئی شک نہیں کرو گے۔ اور جب وہ اپنے محبوب، اپنے رب، اپنے پروردگار کا دیدار کر کے جنت میں واپس اپنے محلات میں، اپنے گھروں میں آئیں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور کہیں گی خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، مرحبا مرحبا، تم واپس آئے ہو تو تمہارا جو حسن و جمال ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ وہ کہے گا ہاں، آج ہماری مجلس ہمارے رب جبار سے ہوئی ہے، اور ہم اسی خوبصورت شکل و صورت میں تبدیل ہونے کے حقدار تھے جو اللہ رب العزت نے اپنے دیدار کا نور ہمارے چہروں پر ظاہر فرما دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا ایمان افضل ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے نا کہ میرا ایمان افضل ہے، وہ کہتا ہے میرا ایمان افضل ہے، وہ کہتا ہے میرا ایمان افضل ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے پہچان بیان فرما دی، اور آقا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایمان افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری محبت کا جو عمل ہے نا، تو اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے ہی نفرت کرے، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ اور کوئی چیز؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ چیز ناپسند کر دوسروں کے لیے بھی جو تو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ دو بندے ہو نا، دو بندے، ایک دور مشرق میں رہتا ہو اور ایک دور مغرب میں رہتا ہو، فاصلہ بہت زیادہ ہو ان کے درمیان، مگر وہ محبت ایک دوسرے کے ساتھ کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے، اس کے احکامات کو مانتے ہوئے وہ مشرق اور مغرب دور رہنے والا بندہ ایک دوسرے سے محبت کریں، اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے، مل نہ سکیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت قیامت کے دن ان دو بندوں کو آپس میں ضرور ملا دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ ہے میرے بندے، تو میری رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا تھا، آج میں نے تجھے اس سے ملا دیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ ایسے لوگوں کو قبروں سے اٹھائے گا جن کے چہرے پر نور ہوگا، وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے، لوگ ان سے رشک کریں گے، وہ نہ تو نبی ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا آقا علیہ السلام کے سامنے اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ہمیں بتائیں نا کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ وہ لوگ کون ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، مختلف دور علاقوں سے ہوں گے، لیکن اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوتے ہوں گے اور اس کو یاد کرتے ہوں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر نور بھی ظاہر فرمائے گا، ان کے لیے موتیوں کے منبر بھی سجائے گا۔